السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ناول میں ہونے والا ہے کچھ نیا۔ تو وہ کیا نیا ہونے والا ہے وہ تو ناول پڑھ کے ہی پتہ چلے گا۔ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں افیسر؟ آپ کو احساس بھی ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ میں نے اسے کلاب میں دیکھا، پھر جب اس نے مجھے اور میری بہن کو کڈنیپ کروایا تب دیکھا، اور میں نے اسے کل بھی تو دیکھا۔ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرا، وہ نہیں مرا، وہ مر چکا ہے مس اسپرا۔ افیسر نے اسپرا کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ ہی واز ون آف دا موسٹ وانٹیڈ کریمنلز۔ اس کو زندہ پکڑنا ناممکن تھا، اس لیے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا۔ افیسر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا ہو۔ دانش نے افیسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میں ہی تھا جس نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپرا نے کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، افیسر یہ کہتا ہوا اٹھا اور کبرڈ کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر میں ایک فائل لے کر اسپرا کے قریب آئے، اس سے پکڑائی، جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ یہ دیکھو، یہ ڈرگز ہیں جنہیں ٹرانسپورٹ اور لوڈ کیا جاتا رہا ہے۔ آفیسر نے تصاویر کی جانب اشارہ کیا۔ عورتیں، ڈرگز اور اسمگلنگ اس کا پیشہ تھا۔ وہ یہ سب کام اٹلی کے آدمی رضا برنارڈو، جو مین سربراہ ہے، اس کے لیے کرتا تھا۔ وہ اس کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا۔ تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا؟ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے مارا، وہ اور اس کا سربراہ ہمارے نشانے پر تھے۔ مجھے آج بھی وہ رات ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہے۔ 2 سال پہلے ہمیں انفارمیشن ملی کہ رضا اپنے ایک پارٹنر ٹونی کے ساتھ بینکاک میں مل رہا ہے۔ سارا بینکاک اس کی انگلی کے اشارے پر چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو کس قسم کی حفاظت میسر نہیں تھی، کیونکہ ان کی پولیس نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ صرف اپنی جیب گرم رکھنا چاہتے تھے، باقی ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ اور ٹونی انسانوں کو بیچتا تھا۔ افیسر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم لوگ دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق بینک کا روانہ ہو گئے تاکہ ان تینوں، رضا، ٹونی اور ارحم کا سر قلم کاٹ سکے۔ کچھ پولیس وہاں کی ہمارا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ کچھ نے اس بارے میں اطلاع انہیں دے دی۔ ہمیں اوپر سے آرڈر دیے گئے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہتھیار بھی استعمال کر، اسی طرح گنز کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے سپاہی دم توڑ کے۔ ایک پل کو تو لگنے لگا تھا جیسے ہم سب کو ختم کرنے کے لیے بس اسکارپیو اس کے ساتھ ہی کافی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے افیسر نے لمبا سانس کھینچا۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ گلی جس میں میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں ارحم کو دیکھا۔ افیسر یہ کہتے ہوئے اپنی پشت سیٹ کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دانش نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ افیسر نے اپنے چہرے کی لیفٹ سائڈ پر کنپٹی سے تھوڑی تک پھیلے نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اور دانش دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ اسی ہی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے افیسرز نے بہت عمدہ ٹیم ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجی، مگر اسکارپیو نے سب کی توجہ اپنی جانب کروا کر ٹونی اور رضا کو وہاں سے فرار کروا دیا۔ یقین کر، میں نے اپنی 30 سالہ زندگی میں اس جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ اس کے آس پاس سب اس کے آدمی مار چکے تھے، لیکن اس کے حوصلے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ وہ اکیلا ہم سے لڑتا رہا، اس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں بچا تو وہ خالی ہاتھوں سے لڑتا رہا، یعنی اس سے کوئی طاقت لڑائی سے روک نہیں پائی۔ ہی واز اے مانسٹر، پیور مانسٹر۔ میں نے اپنے آدمی کو حکم دیا تھا کہ اسے زندہ پکڑنا ہے، کیونکہ میں ٹونی اور رضا کا پتہ لگوانا چاہتا تھا، مگر اس نے میرے آدمی کو میری آنکھوں کے سامنے انتہائی بے رحمی سے قتل کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے ایک آدمی کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ ایک دفعہ بھی نہیں کپکپائے، بلکہ اس کی آنکھیں مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ اگر ہمت ہے تو اس پر گولی چلاؤں۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا، صرف وحشت اور غصہ تھا، سب کو تباہ اور برباد کر دینے کا۔ اس لیے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اسے قتل کر دینے کے۔ اسی پل اسی جگہ افیسر نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں فرش کے اوپر گاڑی، ہی ڈیڈ۔
اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یس۔ آفیسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے کہا، آپ یہ کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ اس کی نبض نہیں چل رہی تھی اور میں نے اس کے دل میں گولی چلائی تھی۔ آفیسر نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ کیا اسے دفن کیا گیا؟ دانش نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، اس کا وجود جل گیا تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اسے جلتا دیکھا؟ میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں مس اسپرا، میں نے خود مارا ہے، اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس کی آپ بات کر رہی ہیں، آفیسر نے غصے سے دان پیستے ہوئے کہا۔ اسپرا نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا، گہرا سانس لیا۔ کیا میں سچ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا مجھے واقعی میں تھراپسٹ کی ضرورت ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی۔ مسز اسپرا، آپ گھر جائیے اور آرام کریں، آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ملے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، آفیسر نے نرمی سے کہا۔ شکریہ آفیسر، دانش نے کہتے ہوئے اسپرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور دانش کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سارے سفر میں دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ او میرے خدایا، شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو ہنی۔ اسپرا جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی تھی، عالیہ بیگم کی آواز سنی تو وہاں ہی رک گئی، کیونکہ وہ رات میں بھی دیر سے آئی تھی اور صبح بھی جلدی نکل گئی، اس لیے ابھی تک ان سے نہیں ملی تھی۔ عالیہ بیگم آگے بڑھی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم تمہارے لیے اور باقی سب کے لیے بہت فکر مند تھے۔ تمہارے ماموں بھی صبح سے اس قدر پریشان ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا، عالیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ جس پر اسپرا نے نظر اٹھا کر اپنے ماموں کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ عالیہ بیگم ایک وکیل تھی، جبکہ آواز تم لوگ کدھر گئے تھے؟ عالیہ بیگم نے اسپرا اور دانش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جاننا چاہتی تھی پولیس والوں نے پھپھو، انکل اور بیلا کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کی ہے یا نہیں، بس اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے، دانش نے شائستگی سے جواب دیا۔ لیکن تم خود کدھر تھی اس رات جب ان سب کو کڈنیپ کیا گیا؟ عالیہ بیگم نے پوچھا، جس پر اسپرا نے گہرا سانس لیا۔ میں باہر تھی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ باہر کدھر گئی تھی؟ اسپرا عالیہ بیگم کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ جانتی تھی اگر اس نے انہیں کچھ بھی بتایا تو وہ یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لے لیں گی، اور وہ اب ان لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ اپنی یہ تحقیق تھوڑی دیر بند کرو گی عالیہ؟ وہ تھکے ہارے آئے ہیں، کم از کم انہیں بیٹھنے تو دو، ابا صاحب نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے سوز کا سانس بھرا۔ اوکے بیٹا، جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر نیچے آؤ، مجھے تم سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب صاحب نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اوپر کی جانب چلے گی۔ مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، اسپرا نے کمرے میں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا دل کچھ غلط ہونے کے خیال سے لرز رہا تھا۔ اور وہ کیوں بھلا؟ دانش نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری ماما، میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی دانش، میں اپنی وجہ سے مزید کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی، پہلے بھی اس کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا تھا اور اس کی قیمت میری فیملی ادا کر رہی ہے، خدا جانتا ہے وہ زندہ بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بے بسی سے رو دی۔ وہ زندہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا، یقین کرو، دانش نے آہستگی سے کہہ کر اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی یہ سب آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر سسکتے ہوئے بولی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، دانش نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ جب وہ خاموش رہی تو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا، پھر بیٹھ کے جانب لے گیا۔ کچھ دیر ریسٹ کر لو، وہ لائٹ آف کرتے ہوئے بولا۔ اسپرا بیڈ پر لیٹ گئی تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسپرا کا شدت سے دل کیا کہ وہ فاطمہ اور فائقہ سے بات کرے، مگر اپنے ڈر کی وجہ سے ویسے ہی لیٹی رہی اور مختلف سوچوں میں الجھنے لگی۔ دانش کے مسلسل لیٹے رہنے پر اسے نیند نہیں ہے تو تھک کر دانش کے پاس آ کر اسے پکارا، جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا، کیا ہم ہمارے گھر جا سکتے ہیں؟ اسپرا نے امید سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولا، مگر کیوں؟ بیکاز دا ہوم از سیل کلوزڈ ڈیو ٹو آل دا انویسٹیگیشن، وہ نیوز دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن میں گھر جا کر دیکھنا چاہتی ہوں، وہاں میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ واللہ بچہ باتیں ہوئے بولے، کچھ نہیں پڑی، بس گھر کیا وہاں خون کے نشان موجود تھے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اس کے الفاظ پر دانش نے پلٹ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔
نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انفارمیشن کے بعد میں اور ماما پاپا فوری ادھر گئے تھے۔ وہاں کسی قسم کا ہوں نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو اسپرا؟ وہ بھی ٹھیک ہوں گے، پر بہت جلد ہم سب کے درمیان موجود ہوں گے، اس لیے ضرورت سے زیادہ سوچ کر خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے اسپرا اپنا منہ کھولتی ان دونوں کی توجہ دانش کے بڑھتے موبائل نے کھینچی۔ دانش نے غصے سے کال اٹھائی اور سلگتے ہوئے لہجے میں دو باتیں کر کے فون بند کر دی۔ کیا تھا یہ سب؟ اسپرا نے دانش کی کال بند کر دینے کے بعد پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسپرا نے اسے گھورا۔ کچھ غصہ ہے مجھ پر؟ دانش نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ تو جاؤ ملو اس سے، جا کر پریکٹس کرو، ویسے بھی میچ قریب ہے، اسپرا نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں تم جاؤ، میں تمہارا ادھر ہی ویٹ کر رہی ہوں، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس کچھ گھنٹے جلدی ہی ملتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا اور بائک کی چابی لے کر گھر سے نکل گیا۔ اسپرا جو دانش کے جانے کے بعد ان کے گھر کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اچانک سے اسی ٹیلی فون کے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی لیونگ ایریا تک گئی اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ پڑی کیا دانش گھر ہے؟ میں تب سے اسے فون کری، وہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عالیہ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کوئی سے ملنے گیا ہے کیا؟ کوئی کام تھا؟ آپ مجھے بتا دیں آنٹی، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ وہ گھر واپس کب آئے گا؟ کچھ گھنٹوں تک، وہ سکون سے بولی۔ گھنٹوں تک؟ عالیہ بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا ہے آنٹی، آپ مجھے بتائیے، اسپرا نے پریشانی سے کہا۔ میں بہت ضروری فائل گھر بھول گئی ہوں، اسے فون کرو۔ جیسے ہی اٹھائی اسے بولا، نیلے رنگ کی فائل میرے وارڈروب سے لے کر فوری میرے پاس پہنچے، انہوں نے تیزی سے کہا۔ یا شور، اٹ از ویری ارجنٹ، اسپرا نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیس اگلے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا، اس سے بولنا جلدی کرے، میں یہاں سے بھی ابھی کسی کو نہیں بھیج سکتی، سب مصروف ہیں، پلیز اسے کہنا جلدی دے جائے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ اوکے، آپ فکر مت کریے، میں لے آتی ہوں، اسپرا نے کہا۔ شکریہ بیٹا، مجھے سچ میں ابھی اس کی بہت ضرورت تھی، انہوں نے سکون بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ والی کوئی بات نہیں، میں بس آ رہی ہوں آنٹی، وہ یہ کہہ کر کال بند کر گئی اور وارڈروب سے فائل لے کر گاڑی میں رکھی اور کورٹ چلی گئی، جہاں عالیہ بیگم انٹرس پڑھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈارلنگ، عالیہ بیگم نے اسپرا کے گال کو محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ ویسے کیا تم اندر آ کر کیس دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اسپرا کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہ بابا، نہ، ایسے ہوپنا کیس آپ خود ہی لڑیے اور دیکھیے، اسپرا نے ہوا میں بازو اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر عالیہ بیگم مسکرائی اس کی گال پر ہلکی سے چت لگائی اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب چل دی۔ کیا جو آفیسر نے کہا وہ حقیقت ہے؟ کیا سچ میں ارحم مار چکا ہے؟ لیکن جس سب کا میری آنکھیں گواہ ہیں وہ کیا تھا؟ وہ بے بسی سے خود سے بڑبڑانے لگی۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے میرر سے اسے آگے جانے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہارن دیتا رہا تو اس نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ نارمل کر دی تاکہ پچھلی گاڑی آگے گزر سکے، لیکن گاڑی آگے گزرنے کے بجائے اس کا راستہ بلاک کر گئی۔ اگر وہ اسی وقت بریک نہ لگاتی تو دونوں گاڑیاں آپس میں بری طرح سے ٹکرا جاتی۔ تب تک اسپرا جو انتہائی غصے سے گاڑی سے نکل کر اسے کچھ سنانے لگی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی زبان لڑکھڑائی اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زین، سامنے کھڑے شخص نے کہا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اسپرا جلدی سے واپس گاڑی کی جانب آگئی، اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے زین نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑ مجھے چچا، اس سے پہلے وہ اور زور سے چلا دیا۔ زین نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چلاؤ مت، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وہ سرگوش نما آواز میں بولا، لیکن اس کے باوجود اسپرا خود کو چھڑوانے لگی۔ اسٹاپ اٹ اسپرا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، لیکن وہ اس کے الفاظ کو اگنور کرتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کمرے میں خود کو بند کرنے کو کہا تھا، تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ تم جانتی ہو آج صبح ہم واپس وہاں گیا تھا تمہیں وہاں نہ دیکھ کر، جانتے ہو اس نے کیا کیا ہے؟ زین نے انتہائی سکون سے پوچھا، جب اس کی گرین آنکھیں اسپرا کی براؤن آنکھوں کو گھورنے لگی۔ اس نے مائرا کو جان سے مار دیا، وہ جو اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں لگی تھی۔ زین کے الفاظ پر اس کی سانسیں تھمی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے صدمے سے کہا۔
تمہیں ایک چیز ارحم کے بارے میں جان لینی چاہیے، وہ ایک انتہائی جنونی انسان ہے اسپرا۔ اسے لگا مائرا نے تمہیں گھر سے بھگانے میں مدد کی ہے، اس نے اسے جان سے مار دیا۔ اسپرا نے تکلیف سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، سب کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ یقین کرو اس نے صرف ناشتا کروایا تھا، بھاگنے میں ذرا برابر بھی مدد نہیں کی تھی۔ وہ تو اب یہ وقت یہاں رونے دھونے کا نہیں، جب منع کیا تھا تب تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ اسکارپیو نے کچھ آدمی تمہارے بیسٹ فرینڈ کے پیچھے لگا ہے، کچھ تمہارے فیانسی اور کچھ اس کے پیرنٹس کے پیچھے۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک تمہیں واپس حاصل نہ کر لے۔ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر بھی وہ بہتے جا رہے تھے۔ اسپرا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے فکر مندی واضح تھی۔ چلو تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ اور ہم نے واپس اس کا بازو پکڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، نہیں میں بالکل بھی اس مانسٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اسپرا نے زین کا ہاتھ خود سے بڑے دھکیلتے ہوئے کہا، تو پھر تم اپنے تمام محبت کرنے والے رشتوں کو کھو دو گی۔ وہ چیختے ہوئے بولا، اس کی آواز سے روڈ پر محسوس ہوتا شور بھی ساکن ہوا، اور اسپرا پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کسی کو بھی نہیں کھوؤں گی، میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کرتی ہوں۔ اسپرا نے اپنی پاکٹ سے سیل نکالتے ہوئے کہا، پولیس تم پر ہرگز یقین نہیں کرے گی۔ اس کا اندازہ تمہیں آج صبح نہیں ہوا کیا؟ زین نے اپنے سینے پر اپنے بازو باندھے ہوئے پوچھا، تھا تمہیں کیسے پتہ؟ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں سب جانتا ہوں اسپرا، ان کی نظر میں ارحم مار چکا ہے، اور وہ آفیسر خود گواہ، اس لیے وہ تمہاری بات پر تب تک بالکل بھی یقین نہیں کرے گا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے ارحم کو زندہ نہ دیکھ لے، اور یقین کرو یہ ابھی اتنی جلدی ہونے والا نہیں۔ زین نے تحمل سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسپرا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بار بار نمبر ڈائل کیے جانے لگی، کیونکہ اس سامنے سے ابھی تک آفیسر نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی، اور ساتھ ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو انتہائی پرسکون تھا، نہ کہ ارحم کے باغی آدمیوں کی طرح بے رحم اور بے حس۔ کیا تم اپنی فیملی کو واپس حاصل نہیں کرنا چاہتی اسپرا؟ وہ سکون سے گویا ہوا، جبکہ اسپرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہیلو آفیسر سنان اسپیکنگ، ہیلو ہیلو۔ اسپرا نے جلدی سے کال کٹ کی اور آگے بڑھ کر زور سے زین کے منہ پر پنچ مارا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کہاں ہے میری فیملی؟ وہ چیختے ہوئے بولی، ساتھ زین کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اسپرا یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ میری بات دھیان سے سنو، میں بہت سکون سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یقین کرو میں اپنے طریقے پر آیا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، میں نہیں سنوں گی، جو کرنا ہے کر لو، اور اپنے ہاتھ ہٹاؤ میرے ہاتھوں سے۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، اسپرا باز آؤ ورنہ تم اپنے پیرنٹس کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ زین نے اسے وارن کیا۔ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، تم لوگ کیوں مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ میں تھک چکی ہوں یہ سب سہتے سہتے۔ وہ اس کے سامنے باقاعدہ گر گرانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اپنے دوست رشتہ دار سب کو بچاؤ اسپرا میرے ساتھ چل کر، کیونکہ تمہارے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں۔ وہ نرمی سے بولا، جبکہ اسپرا کے ذہن میں ارحم کا وجود گھوما۔ اگر تم یہاں سے مجھ سے دور بھاگی تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ میری دنیا میں مجھے اسکارپیو کیوں کہتے؟ ارحم کے الفاظ یاد آنے پر اس کا وجود خوف سے لرزا۔ پلیز میں نہیں، وہ نم لہجے میں بڑبڑائی، اوکے پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ کہتا اسے وہاں چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا، کہ تم اس سب میں میری مدد کرو گے؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر روکتے ہوئے کہا، مدد؟ زین نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مدد، کیونکہ تم اسے اچھے سے جانتے ہو۔ پلیز بتاؤ میرے پیرنٹس کدھر ہیں، اور ساتھ میں اس کے بیجے کے آدمی جو میری دوستوں اور ماموں کی فیملی کے پیچھے ہیں، انہیں وہاں سے ہٹا دو پلیز۔ اسپرا جو اس کی جانب امید سے دیکھی تھی، زین کی ایک دم کہکا لگا کر ہنسنے و پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے اس کی کہی بات اس کے لیے کوئی لطیفہ ہو۔ تم سچ میں بہت مذاق کرتی ہو اسپرا، میں تمہاری مدد بھلا کیوں کروں گا؟ زین نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا نے غصے سے اسے گھورا، تم نے اتنے اچھے سے مجھ سے بات کی اور ایک دفعہ بھی مجھے ہرٹ نہیں کیا جیسے وہ کرتا ہے، تو پھر تم میری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی سینے پر بازو باندھے ہوئے بولی، کیونکہ میں ارحم نہیں ہوں، ہم دو مختلف انسان ہیں۔ بے شک ہم دونوں کے راستے ایک ہیں، لیکن چیزیں دونوں اپنے طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ میری تھوڑی سی نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ارحم ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مانا وہ مانسٹر، لیکن میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم بے شک اب بھی میرے ساتھ مت چلو،
وہ تمہیں اپنے طریقے سے واپس لے جائے گا، لیکن میرا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، اس کی سنو، اس کی مانو، اس سے انکار پسند نہیں۔ جتنی جلدی تم یہ سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، میں اب بھی جا کر اسکارپیو کو انفارم کر دوں گا تمہارے بارے میں۔ یقین کرو جس طرح وہ چیزیں خود ہینڈل کرے گا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری لائن پر زور دیا۔ اس پر وہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی، جبکہ زین پاس کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اب اس پر اپنے آنسو صاف کر کے زین کو جواب دینے ہی لگی تھی، تبھی ایک کار انتہائی تیزی سے آئی اور بے دردی سے دانش کی گاڑی سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے گاڑی کی ساری لائٹس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی، اور پھر وہی گاڑی آگے جا کر گاڑی کی بیک سائڈ سے ٹکرائی، جس سے گاڑی کا وہ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ خوف سے اس پر چیخنے لگی، اور ہم نے آگے بڑھ کے اس پر کو بازو سے پکڑا۔ اسی لمحے وہ گاڑی ریورس ہوئی اور ان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر اسپرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسپرا کی آنکھیں جب پیچ ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، اسپرا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم اس کی جان لینے کا باعث بننے لگا۔ اسپرا نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن سامنے سے چلتے آ رہے وجود میں اس قدر وحشت کہ اس کے قدم بھی وہاں سے ہلنے سے انکاری ہونے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور اسپرا کو اس کے بازو سے دبوچ کر خود کی جانب کھینچا۔ خوف سے اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی، میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ وہاں سے مت بھاگنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور ہم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت شدید سرد کر کے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے یہاں وہاں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر وہ سڑک سنسان تھی اور اس وقت سے وہ تینوں وہاں موجود تھے۔ جواب دو، مجھے کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اور ہم نے اسے تھوڑی سے دبوچتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کا ذہن خوف سے معاف ہونے لگا۔ مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں، اس نے وارن کیا، اور ساتھ ہی اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ ارحم تحمل سے یار، اس کی حالت تو دیکھو۔ لیکن ارحم کی ایک نظر پر زین نے لب بھینچے، مگر شٹ اپ، ہیل اپ، وہ چیختے ہوئے بولے۔ اسی وقت اسپرا کی جانب دیکھا جو اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارحم نے جلدی سے دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر وہاں سے گاڑی اپنے مینشن کی جانب لے گیا، لیکن زین بھی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، اس سے مت ہٹاؤ۔ اسپرا جو کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو اپنے سر پر نرم نرم سا کپڑا محسوس کر کے اسے اتارنے لگی، تو اسی لمحے اس کے کانوں میں کسی کی آواز ٹکرائی۔ تبھی اس کے ذہن میں عالیہ بیگم، زین اور پھر ارحم آسمائے۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی اور پھر دروازے کی جانب آگئی۔ میم پلیز نہیں، پھر سے اس کے کانوں میں آواز ٹکرائی، لیکن وہ اگنور کرتی نیچے کی جانب آگئی۔ اس سے پہلے وہ مین دروازہ کھولی، اس کے کانوں میں ارحم کی گہری آواز ٹکرائی، تمہارا کیا حال ہے سویٹ ہارٹ، تم اس وقت کدھر جا رہی ہو؟ ارحم کی آواز سن کر اس کا دل ہینڈل پر کپ کپانے لگا، سب کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اسپرا نے آگے کی جانب بڑھنا چاہا، اسی وقت ارحم نے اسے اپنی جانب زور سے کھینچا۔ اسپرا کو لگا آس پاس سے ساری ہوا ختم ہو گئی اور وہ بغیر اگلا سانس لیے ہی مر جائے گی۔ اتنی جلدی میں کدھر جا رہی تھی؟ اس نے اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی طرف سے خاموش رہی تو اس نے اس کو تھوڑی سے پکڑا۔ تم صرف 15 گھنٹوں کے لیے مجھ سے دور گئی، صرف 15 گھنٹوں کے لیے میرا دل کر رہا تھا اس دنیا کو آگ لگا دوں، سب تہس نہس کر دوں، تمہیں ڈھونڈ کر اپنے سامنے کھڑا کر دوں۔ اتنی بری حالت میں تو تب بھی نہیں ہوئی تھی، اتنی بری حالت تب بھی نہیں ہوتی جب تمہیں پہلی بار کلب میں دیکھا تھا۔ وہ اس کے کان میں سرگوش نما بتانے لگا، جبکہ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سے دور دھکیلا، مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ تم جانتے ہو کیا، تم بہت ظالم ہو، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹا کر اسے بازو سے انتہائی بری طرح پکڑا، مگر خاموش رہا۔ مجھے جانے دو، وہ نرمی سے بولی، میرا صبر مت آزماؤ۔ وہ اسپرا کو چھوڑتے ہوئے سکون سے بولا، مجھے جانے دو، نہیں رہنا مجھے اس جہنم میں، سمجھ نہیں آتا کیا تمہیں؟ اسپرا نے ارحم کے چہرے پر پنچ مارتے ہوئے کہا، جس سے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں درد کرنے لگی۔ یہ شخص میٹل کا بندہ ہے، سکن سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر جب کچھ اثر ہوتا محسوس نہیں ہوا تو زیر لب بڑبڑائی۔ ارحم نے غصے سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر اسپرا کے بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑے
اور اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ درد سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم کبھی سبق نہیں سیکھو گی اور مجھے تم جیسے بگڑوں کو سدھارنا آتا ہے۔ اس کے بالوں پر گرفت مزید صحت کا سرگوشی نما آواز میں بولا، جس سے اسپرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ آئی ہیٹ یو، وہ نم آنکھوں سے لڑکھڑائی آواز میں بولی اور ساتھ ہی اس کا کالر اپنے ہاتھ میں دبوچ گئی۔ آئی ووڈ اپریشیٹ اف یو ہیٹ می ہارڈر بیبی، کیونکہ مجھے ہر چیز میں شدت پسند ہے۔ نارمل چیزیں مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور ساتھ اپنا کالر چھڑوا کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہی اوپر سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے اپنے روم میں لے جانے لگا۔ رحم نہیں، اسی عورت کی آواز پھر سے اس کے سماج سے زرک آئی۔ رحم نے اس عورت کے کہنے والے اسپرا کے بالوں میں اپنی گرفت ہلکی کاٹی، مگر چھوڑا نہیں۔ یہ کبھی نہیں سیکھے گی، نرمی سے بات کرو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ مینٹلی اسٹریس میں ہے جبکہ فزیکلی بھی درد میں ہے، اس عورت نے سادگی سے کہا، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا، اسے بیڈ پر پٹک کر خود وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسپرا اپنے جسم میں اڑتی ٹیسو کو اگنور کر کے جلدی سے اٹھی اور کھڑکی کی جانب بھاگی۔ نہیں پلیز لیٹ جاؤ، اس نے التجا کی، مگر اگنور کرتی کھڑکی کھولنے لگی۔ میرا نہیں خیال تم ابھی اس حالت میں ہو ارحم کی جلالی روح کو دیکھ پاؤ، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ ارحم کے نام پر اس کے ہاتھ تھمے اور پلٹ کر عورت کی جانب دیکھا جو اپنے حلیے سے اسے ڈانٹنے لگی۔ میں جولیا ہوں، ایک کارڈیولوجسٹ تمہارا چیک اپ کرنے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ویسے اب کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اسپرا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں تم نہیں ہو، میسن ٹائم پالو، ابھی تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ناک ارحم اور اس جگہ سے دور بھاگنا۔ وہ بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ اسپرا پیچھے سے مٹھیاں بھینج کر رہ گی، اس شخص نے میرے والدین کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، میرے دوستوں کو وجہ بنا کر مجھے دھمکایا جا رہا ہے اور میں بس میڈیسن کھاؤں۔ غصے سے اس کا خون کھولنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں جو بھی آیا وہ زمین پر پھینکتے ہوئے توڑنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس کی آنکھیں سامنے کھڑے ارحم سے ٹکرائی۔ تم، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو گلدان تھا اس نے ارحم کی جانب پھینکا، جس سے ارحم نے اپنا بازو آگے کر کے خود کو لگنے سے بچایا، جس سے گلدان اس کے بازو پر چکنا چور ہو گیا۔ جبکہ اسپرا کچھ اور ڈھونڈنے لگی، مگر آس پاس ہر چیز ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اسٹاپ اسپرا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا اور غصے سے اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا، جبکہ اسپرا وہاں کھڑی ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ارحم نے اس کے قریب جا کر اسے بازو سے پکڑنا چاہا، لیکن اسپرا نے جلدی سے اسے اپنی ٹانگ مارنی چاہی، لیکن اس سے ایک قدم آگے تو اس نے پھرتی سے اسپرا کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگ پر رکھ کر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ اسپرا نے اسے پانچ سے مارنا چاہا، لیکن وہ اس کا پاؤں چھوڑ کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اسپرا نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے واپس سے ٹانگ مارنی چاہی، جس پر وہ اپنی ٹانگیں رکھ کر اسے روک گیا۔ آئی ٹولڈ یو ٹو اوائڈ می، اسپرا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا۔ کمر میں درد اور ارحم کی اتنی بری طرح اسے جھگڑے ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کس قدر سکون ملتا ہے جب تمہاری آنسو بہتے۔ ارحم نے استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اور اسے چھوڑ کر وارڈروب کی جانب چلا گیا، لیکن اسپرا میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اسپرا جو خود کو نارمل کر رہی تھی، ارحم کے ہاتھ میں چار ٹائیاں دیکھ اس کا وجود ہوش سے لرزنے لگا۔ یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ ارحم نے جب اس کا ہاتھ ٹائی کے ذریعے ہیڈ بورڈ سے باندھا تو اسپرا ایک دم اٹھ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، کہ وہ اسے اگنور کرتا دوسری جانب گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی ویسے ہی باندھ دیا۔ ارحم، تمہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ سے مائی نیم اگین، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ اپنے ہاتھوں کے اوپر سے اس کے گال کو سہلایا، جبکہ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو وہ اس کے قدموں کی جانب بڑھ گیا، اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ارحم پلیز، اسپرا نے جلدی سے اسے اس کے نام سے پکارا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو آج ہی ہوگا۔ اس نے اسپرا سے اس کی مرضی نہیں پوچھی بلکہ حکم دیا۔ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی، ساتھ ہی اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اسے ٹانگیں مارنے لگی۔ آئی ول گیو یو ٹو آپشن اسپرا، اس نے اس کے دونوں پاؤں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سانس روک کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سرد مہری سے بولے۔ اسپرا نے ہوش سے اس کی جانب دیکھا، اسپرا نگاہ تو ہوگا، وہ بھی ابھی ہی
اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سب اپنوں کو کل کا سرور دیکھنا نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ آئی پرامس۔ بے بسی سے اسپرا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تو تم مونسٹر ہو، وہ کہتے ہوئے شدت سے رو دی۔ جانتا ہوں وہ اس کے پاؤں چوٹا سکون سے کھڑا ہو کر بولا، مت کرو پلیز ایسا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا، اس کی توجہ جیب میں بڑھتے اس کے سیل نے کھینچی۔ سامنے سے جانے کیا کہا گیا۔ پہلے تو ارحم کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی، لیکن پھر وہ سلوٹیں مسکراہٹ میں بدل گئی۔ ایک مہمان آئے سویٹ ہارٹ، مجھے اسے تم سے ملوانا ہے، چلو چلے۔ ارحم نے اسپرا کے ہاتھ ٹائی سے آزاد کرتے ہوئے سکون سے بتایا، جس پر اس کا وجود کپ کپایا۔ انہوں نے جلدی سے بیٹھ کر اپنی کلائیوں کو سہلایا۔ جو صورت ہوٹل کا کون ہے نیچے؟ اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ خود جا کر دیکھ لینا، وہ کہتا اسے کلائی سے پکڑ کر لیونگ روم میں لے گیا۔ او میرے خدائے! دانش ارحم سے اپنی کلائی چھڑوا کر دانش کی طرف بھاگی، جس کا رنگ زرد تھا اور زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اٹھو دانش پلیز، اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بولی، ساتھ اس کے چہرے اور بازو پر کسی قسم کی چوٹ کے نشانات ڈھونڈنے لگی۔ ویسے یہ باسٹرڈ بہت جینیس ہے، روڈ پر لگے CCTV کیمرے تک پہنچ گیا۔ میرے آدمیوں کے اسے ریلیز کرنے سے پہلے اس سے انفارمیشن حاصل کر کے تمہارے پاس یہاں تک آ گیا۔ ارحم نے دانش کے وجود پر نگاہیں گاڑتے ہوئے سکون سے کہا، جیسے اس کی اس بہادری نے اسے مزہ دیا ہو، جبکہ دوسری طرف اسپرا اسے اگنور کرتی دانش کو جگانے میں لگی رہی۔ اٹھو پاپا پلیز دانش، میں یہاں ہی ہوں، پلیز اٹھ جاؤ، اسپرا نے شدت سے روتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑنے لگی۔ سو رومانٹک، کہ اگر میں ایسے ہی آخری سانس لے رہا ہوں، میرے لیے بھی ایسے ہی تڑپو گی ڈارلنگ۔ وہ جو سسکتے ہوئے سامنے پڑے وجود کو اٹھا رہی اس بے رحم کی آواز سنی تو پلٹ کر چبھتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جس دن تم مرو گے وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، تم بس مر جاؤ، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا ہے کیا؟ اس نے کہتے ہی دانش کو اسپرا کے ہاتھوں سے کھینچ کر کمرے سے باہر لا کر بے دردی سے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ دانش! وہ چیز سے پہلے وہ سیڑھیاں اتر کر دانش کے پاس جاتی اور ہم نے اسے سختی سے بالوں سے پکڑ کر روکا۔ اسپرا نے تکلیف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں دانش کے وجود میں ہلکی ہلکی حرکت ہونے لگی تھی، اور پھر اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ دانش! اسپرا نے تکلیف، اذیت اور بے بسی سے اسے پکارا، جبکہ پاس کھڑے ارحم نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ دانش نے جب اسپرا کی پکار پر اس کی جانب دیکھا تو شوق سے اس کی آنکھیں پھیلی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا سلوک رکھتے ہو اس کے ساتھ؟ ایسے ٹریٹ کرتے ہو کیا اس کسی کو؟ دانش نے تکلیف سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے ارحم کو دیکھا۔ ہاں تو کیا تم اب مجھے سکھاؤ گے؟ ارحم نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اسے چھوڑو، درد دے رہی ہو تم اسے، تمہیں اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانش نے کہتے ہوئے احتیاط سے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے۔ اپنی حد میں رہو، ایک قدم بھی تم نے مزید سیڑھیوں کی جانب بڑھایا تو یقین کرو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے، ارحم نے اسے وارن کیا۔ پلیز دانش مت آنا، اس کی دھمکیاں کھوکھلی نہیں ہوتی پلیز، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ اس پر میری جان، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ دانش نے محبت سے اس کی جانب دیکھا اور سیڑھیاں جلدی سے چڑھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ ارحم نے اسپرا کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے دانش کے منہ پر زور سے پنچ مارا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا، ارحم نے اس کی ٹانگ پر کک ماری، جس سے وہ گھٹنے کے بل زمین پر گرا اور ساتھ ایک زوردار پنچ اس کے جبڑے پر مارا، جس سے وہ پشت کے بل زمین پر گرا۔ اسپرا سانس روکے سامنے منظر کو دیکھنے لگی، تکلیف، اذیت اور بے بسی سے اس کی آنکھیں روانی سے بھیگنے لگی۔ آئندہ اپنی اس گندی زبان سے اسپرا کو اس کے نام سے مت پکارنا، یقین کرو میں برداشت نہیں کروں گا، ارحم نے دوبارہ سے اس کے منہ پر پنچ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور سسکتے ہوئے دانش کے منہ سے خون صاف کرنے لگی۔ چھوڑے سے ارحم، جو دانش کی لیفٹ سائڈ پر بیٹھا تھا، اسپرا کو اس کی تھوڑی سے سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ آخری دفعہ تمہیں وارن کر رہا ہوں اسپرا، ارحم نے اس کی تھوڑی کو سختی سے دبا کر چھوڑتے ہوئے کہا، ساتھ ہی دانش کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس پر دباؤ بڑھایا۔ پر پلیز ارحم چھوڑ دو اسے، اسپرا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، جہاں دانش کو سانس لینے میں اب دقت ہونے لگی تھی۔ ارحم نے ایک نظر اسپرا کی جانب دیکھا، اسے چھوڑ دیا۔ دانش نے لمبے لمبے سانس کھینچے اور اپنے منہ سے خون فرش پر پھینک کر ایک زوردار پنچ ارحم کے جبڑے پر مارا،
جو اسپرا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ "I will kill you." دانش غصے میں گرا اور ایک کے بعد ایک کئی پنچ اس نے ارحم کے منہ پر جڑ دیے۔ ارحم نے بغیر زیادہ مہر کے اپنے ایک ہاتھ سے اسے خود سے دور جھٹکا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دانش کو اس کی گردن سے پکڑا اور پاس پڑے ٹیبل پر اس کا سر زور سے مارا، جس سے شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ دانش اسپرا نے پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اسپرا میری جانب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، "اپنی گھٹیا زبان سے اس کا نام مت لو، یہ میری صرف اور صرف میری"۔ ارحم نے اسے کالر سے پکڑتے ہوئے سرد مہری سے کہا، "تمہاری سوچ ہے وہ میری فیانسی ہے، میری محبت ہے وہ مجھ سے جڑی ہوئی ہے"۔ دانش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، "But she belongs to me now and forever." ارحم نے شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کر جا کے اسپرا کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر کھڑکی کی جانب بڑھا اور دور پھینک دی۔ "تمہاری صرف فیانسی تھی، میری بیوی ہوگی وہ بھی بہت جلد"۔ وہ سکون سے اس کے سر پر کھڑا ہو کر بولا، جبکہ اسپرا صدمے میں بے بسی اس کی جانب دیکھنے لگی، "تم جو بھی کہو، اس کا دل اور روح صرف اور صرف مجھ سے جڑی رہے گی ہمیشہ۔ تم صرف اسے اپنے پاس زبردستی رکھ سکتے ہو۔ تم صرف اسے اپنے پاس زبردستی رکھ سکتے ہو، محبت نہیں کروا سکتے۔ تم صرف اس کے آنسوں کی وجہ بن سکتے ہو، خوشیوں کی نہیں"۔ وہ چیختے ہوئے بولا، "یقین کرو وہ اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ مجھے سونپ دے گی، اپنا دل، روح، وجود، سب کچھ"۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا، "وہ مرنا پسند کرے گی لیکن تمہارا ہونا نہیں"۔ دانش نے اسے چیلنج کیا، "یہاں تم غلط ہو"۔ وہ نیچے جھکا، اس کے پیر پر زور سے ٹانگ مار کر لیونگ ایریا سے باہر نکل گیا۔ اور دانش تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تمہیں جان سے مار دے گا"۔ اسپرا نے جلدی سے اس کی جانب بڑھ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کی آنکھیں شدت سے بھیگنے لگیں، "پلیز یہاں سے چلے جاؤ، وہ تمہیں جان سے مار دے گا"۔ اسپرا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، "میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا"۔ دانش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا پیچھے سے آتے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ارحم آگے بڑھا اور اسپرا کو اس کے بالوں سے پکڑ کر دانش سے دور کیا اور بحیثیت ان دونوں کو سوچنے کا موقع دیے زور سے ہتھوڑی دانش کی ٹانگ پر ماری۔ تکلیف کی وجہ سے دانش کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی، جبکہ وہ ساکن وجود سے اس کی ٹانگ کو دیکھنے لگی جہاں سے اب خون بہہ رہا تھا۔ "اب تمہیں فٹ بال ٹیم چھوڑ کر بھکاری بننے کا سوچ لینا چاہیے"۔ وہ سکون سے کہتا واپس سے ہتھوڑی اٹھا کر اس کی دوسری ٹانگ پر مارنے لگا۔ "ارحم پلیز نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ نہیں"۔ اسپرا نے جلدی سے اس کی دوسری ٹانگ پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس سے التجا کی۔ ارحم نے وحشت سے اس کی جانب دیکھا، "یقین کرو اسپرا، اگر اب دوبارہ تم نے اس شخص کو اپنا ہاتھ لگایا، میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے"۔ وہ گرائے، "میں نہیں لگا رہی"۔ "تب تم اسے جانے دو، جینے دو، میں تم سے شادی کروں گی، آئی پرامس"۔ وہ ایک دم دانش سے دور ہو کر لرزتی آواز میں بولی، "دیکھ لو، وہ شادی کے لیے خود آفر کر رہی ہے"۔ ارحم نے دانش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بزدل وہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر زیر لب بڑبڑایا، "ہمارے ہاں جب کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچتا"۔ وہ اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی، "رائے فرار مطلب موت، اور یقین کرو اسپرا، اگر تم نے آخری موقع پر انکار کیا یا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا"۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر خود کے انتہائی قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ خوف سے اسپرا کے دل کی دھڑکن بڑھی اور وہ اسے ویسے ہی پکڑ کر اپنے روم کی جانب لے گیا، جبکہ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اسپرا اور ارحم کا ملاپ ناممکن تھا، بالکل ویسے جیسے سیاہ اور سفید چاند اور سورج، زمین اور آسمان۔ مگر ارحم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا اور پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اب کسی سے اٹالین میں کال پر بات کر رہا تھا، جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ سکون تھا۔ "کیا سچ میں یہ انسان ہے؟ کیا اس کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز ہے"؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر، یعنی محسوس کرنا چاہا، کیا سچ میں یہ شخص انسان ہے یا کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ وہ جو کال پر تھا، اسپرا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا محسوس کر کے چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ "تم یہ کیا کر رہی ہو"؟ ارحم نے حالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اس کا انسان ہونا محسوس کر رہی تھی، اس کی آواز پر ایک دم اچھلی، "تب تمہاری دھڑکنیں چل رہی ہیں، مطلب تم انسان ہی ہو، کیا تمہیں درد محسوس نہیں ہوتا یہاں، یا کوئی اور جذبات محسوس نہیں ہوتے"؟
وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس دل کا کام صرف بلڈ پمپ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رہی درد کی بات، اس میں سکون ہے، لذت ہے، نشہ ہے۔ وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جسے اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ وارڈروب سے جو ڈریس پسند آتا ہے وہ جا کر پہن لے، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ رہا مجھے منافق اور غدار لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے ذرا احتیاط سے۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل کے جبکہ اسپرا ساکن وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں نئے سرے سے اس کی بھیگنے لگی۔ زندگی میں عجیب نرالے کھیل کھیلتی وہاں لا کر انسان کو بے رحمی سے پھینک دے، جس کا اسے کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس پر اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، کیونکہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اس نے اپنا آپ کسی اور کو سونپ دیا تھا، کسی ایسے شخص کو جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اور وہی شخص اس کی ہستی کا سرتاج بن بیٹھا تھا۔ صرف نکاح کے 2 بولوں نے اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ یا اللہ، ویسے یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں اللہ جی کیوں؟ وہ سسکتے ہوئے ایک دم شدت سے رو دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارحم شان سے کمرے میں داخل ہوا۔ واؤ سویٹ ہارٹ، جو چیز مجھے پسند ہے وہ تم کرنے میں مصروف ہو۔ ارحم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر اسپرا کی سانسیں تھمی اور وہ خود میں سمٹنے لگی، جبکہ آنسو گالوں پر روانی سے بہنے لگے۔ آج سے تم پر، ارحم نے اس کے چہرے کو چھوا جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، تمہارے ان آنسوں پر۔ اس نے اس کے آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ وہ ساکن ہوتی سانسوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے خیالوں پر۔ اس نے اس کے دماغ کی جانب اشارہ کیا۔ خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلی، تمہارے دل اور روح پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسپرا نے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ تمہارے وجود پر سر ٹپاؤں صرف اور صرف میرا حق ہے، اور یقین کرو مجھے شراکت ذرا بھی پسند نہیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے جنونی سے بولا۔ اسپرا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ارحم نے اس کے بازو پر دباؤ بڑھا دیا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز میرا بازو چھوڑو، وہ نم لہجے میں بولی۔ تکلیف اچھی چیز ہوتی ہے، آپ کے دماغ کو جگائے رکھتی ہے۔ تمہیں یہ میڈیکل پڑھائی نے نہیں سکھایا ہوگا، لیکن فکر مت کرو، میں ضرور سکھا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جبکہ صدمے سے اسپرا کی آنکھیں پھیلی۔